بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا لائف اسٹوری آف منصور، سیزن 1، ایپیسوڈ 1. السلام علیکم دوستوں. میرا نام سید منصور حیدر ہے. میری زندگی کی ایک عجیب ہنگامہ خیز کہانی ہے. میں جہلم کے ایک دور دراز قصبے میں پیدا ہوا. بہن بھائیوں میں میرا نمبر 5واں ہے. جب پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ ڈھیروں خوشیاں مناتے ہیں کہ خاندان میں ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے. ماں کی گود ہری ہو جاتی ہے تو باپ کو مردانگی کی سند مل جاتی ہے. وہ غرور سے پھولا نہیں سماتا. لیکن بعد کے بچے بس ایک لائن میں ہی ہوتے ہیں. ان کے لیے کوئی خاص شاپنگ نہیں کی جاتی. بڑے بہن بھائیوں کے پرانے کپڑے ہی ان کو موسم کے مطابق پہنا جاتے ہیں. میری پیدائش پر بھی بس رسماً گھر آئے مبارکباد دینے والے مہمانوں کو دیسی مٹھائی کھلائی گئی. میں سانولے رنگ کا ایک عام سے نقش و نگار کا بچہ تھا. میرے چہرے پر بس ایک آنکھیں خاص تھیں جن میں عجیب سی چمک تھی. میری والدہ بتاتی ہیں کہ باقی بچوں کی طرح جب میں بچپن میں روتا تھا تو بجائے آنکھیں بند ہونے کے کھل کر سرخ ہو جاتی تھی اور ان کی چمک بڑھ جاتی تھی اور وہ انہیں دیکھ کر سہم جاتی تھی اور فوراً مجھے وہ چیز لا دیتی تھی جس کی میں ضد کرتا تھا. میری تعلیم مسجد اور اسکول میں جہاں باقی بچوں کو مولوی صاحب اور ماسٹر صاحب سہلا اور چمکار کر پڑھاتے تھے، میری جیسے عام شکل و صورت کے بچوں کی مرغا بن کر ڈنڈے کھاتے اور مولوی ماسٹر صاحبان کے لیے گاؤں سے مرغی کے انڈے ڈھونڈتے ہی گزری. اس لیے میں پڑھائی میں کوئی زیادہ خاص نہیں تھا، مگر جسمانی طور پر بہت زیادہ پھرتیلا اور ہوشیار تھا. مجھے تعلیم سے زیادہ جسمانی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ پسند تھی. گاؤں کے چھپڑ میں تیراکی، دوڑ لگانا اور مرغے پکڑنے میں ماسٹر تھا. جب تھوڑا بڑا ہوا تو ہمارے گاؤں میں جوڈو کراٹے ماسٹر ریاض بھائی تھے. میں شام کو ان کے پاس کراٹے کی کلاسز لینے کے لیے چلا جاتا تھا. میں جسمانی طور پر مضبوط اور ہوشیار تھا، اس لیے وہ مجھ پر خصوصی توجہ دیتے تھے. وہ کراٹے کی شاہ کیوکیشن کے استاد تھے. کچھ ہی عرصے میں ان کی تمام شاگردوں میں سے میرے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہرتا تھا. اس لیے اپنی غیر موجودگی میں مجھے کلاسز کو پریکٹس کا کہتے تھے. کچھ عرصے بعد وہ جاب کے سلسلے میں بیرون ملک چلے گئے تو میں نے اکیلے ہی پریکٹس جاری رکھی. میرے والد دوسرے شہر میں سرکاری ادارے میں کوئی کلریکل جاب کرتے تھے اور غصے کے بہت تیز اور سخت مزاج انسان تھے. جب میں کالج میں داخل ہوا تو کالج میں بہت غنڈہ گردی تھی. اسٹوڈنٹ سیاسی جماعتوں کے لڑکے بہت بدماشی کرتے تھے. ایک دن کالج کی کینٹین میں ایک لڑکے نے میرے ساتھ بدماشی کی تو میں نے اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کر دی. وہ سیاسی جماعت کا کارکن تھا، اس لیے سیاسی جماعت کے چند لڑکوں کو لے کر آ گیا جس پر ہماری خوب لڑائی ہوئی، جس میں مجھے بھی اچھی خاصی چوٹیں آئیں مگر میں ڈٹا رہا اور ان کی بھی خوب دھلائی کی. یہ معاملہ جب پرنسپل صاحب تک پہنچا تو اسٹوڈنٹ جماعت کا لیڈر جس کو سب چودھری عمران کہتے تھے وہاں آیا اور بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا اور اس کے بعد پرنسپل صاحب نے ہماری صلح کروائی. اس کے بعد چودھری عمران نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جماعت میں شامل ہونے کی آفر دی اور کہا تم اکیلے کچھ نہیں ہو، ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ورنہ یہاں کالج میں مذہبی اور سیاسی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، کسی نہ کسی سے تمہاری ان بن چلتی رہے گی اور کالج سے بھی نکال دیے جاؤ گے اور ہو سکتا ہے کسی کیس میں تھانے میں جانا پڑے. چودھری عمران جو مقامی ایم پی اے کا بھتیجا تھا، اس کی بات مجھے معقول لگی کیونکہ کالج کا ماحول میں اچھی طرح سے جان چکا تھا. وہاں پڑھائی کم اور سیاست زیادہ ہوتی تھی اور چودھری عمران ان لوگوں کی جماعت تو ویسے بھی حکومتی پارٹی تھی. اس لیے میں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور پارٹی فارم پر دستخط کر دیے. اب کالج میں میری پارٹی کے کچھ دوست بن گئے جن میں ایک نوید تھا جو چودھری عمران کا دایاں بازو تھا اور پارٹی کا جنرل سیکرٹری بھی تھا. کالج میں ہم کلاسز کم لیتے تھے اور پارٹی میٹنگز میں زیادہ شریک ہوتے تھے. کالج میں اپوزیشن پارٹی کی اسٹوڈنٹ جماعت سے ہماری لڑائی لگی رہتی تھی اور میں ہر لڑائی میں آگے ہوتا تھا. ایک دن مجھے چودھری عمران نے کہا ایم پی اے چچا چودھری نواز شہر میں آیا ہے، خصوصی میٹنگ بلائی ہے، تم نے اور نوید نے لازمن آنا ہے. شام کو جب ہم نوید کے موٹر سائیکل سے ڈیرے پہنچے
تو ہمیں لان میں کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ اتنے میں ایم پی اے چودھری نواز باہر آیا اور ہم سے ملاقات کی۔ عمران نے میرا اس سے تعارف کروایا کہ لڑکا بہت دلیر ہے اور پارٹی کے ساتھ بہت وفادار ہے۔ چودھری نواز بہت گرم جوشی سے ملا اور کہا کہ دلیر لوگ ہی ہمیشہ ترقی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اندر لے گیا۔ ایک ہال میں بڑی سی میز کے گرد کرسیاں لگی تھیں جہاں ہم بیٹھ گئے۔ اتنے میں شہر کے کچھ اور لوگ بھی آ گئے جن میں کچھ تاجر تھے۔ چودھری نواز نے میٹنگ کو شروع کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پارٹی کے حکومتی معاملات کافی خراب ہو رہے ہیں اور عوامی صورتحال کافی خراب ہو رہی ہے، اور اپوزیشن والے ہمارے شہر میں ایک جلسہ رکھ رہے ہیں جن میں ان کی مرکزی قیادت خطاب کرے گی۔ کسی بھی طرح سے یہ جلسہ ناکام بنانا ہے۔ تم لوگ بتاؤ کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ اس پر سب مشورے دینے لگے۔ کوئی کہتا لوکل اپوزیشن لیڈروں کو گرفتار کروا دینا چاہیے، کوئی کہتا جلسہ گاہ میں رات کو پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے اچانک کہا ایک تجویز ہے۔ سب نے میری طرف توجہ کی۔ میں نے کہا کہ ہم جلسے والے دن جب جلسہ شروع ہو تو جلسے میں بہت سارے سانپ چھوڑ دیں۔ اس طرح بھاگ دوڑ مچ جائے گی، اور ہمارے شہر کے شمال میں بہت سارے سپیرے رہتے ہیں، ہم ان کو ہائر کر سکتے ہیں۔ اس پر چودھری نواز خوب ہنسا اور کہا کہ بڑا تماشا لگے گا، تم لوگ یہی کرو، اور مجھے خوب شاباش دی کہ تم دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو۔ اس کے بعد ہم نے رات کو سارے سپیروں کو جا کر پکڑ لیا اور انہیں کہا کہ تم لوگوں نے سانپوں کو زہر نکال لینا ہے، اور کم از کم 50 سانپ جلسہ جب عروج پر ہو تو درمیان میں چھوڑ دینے ہیں۔ سپیروں کو ہم نے ڈرایا دھمکایا اور کچھ لالچ دیا، جس پر وہ مان گئے۔ جس دن جلسہ شروع ہونا تھا اس دن ہم کچھ لڑکے حلیہ بدل کر جلسے میں شریک ہو گئے کہ کہیں سپیرے ڈر نہ جائیں اور ہمارا مشن فیل نہ ہو جائے۔ جب جلسہ شروع ہوا اور خوب رش ہو گیا، نعرے لگ رہے تھے، اپوزیشن مرکزی قیادت سٹیج پر پہنچ گئی، تو ہم نے سپیروں کو کاشن دے دیا کہ اب اپنی کارروائی شروع کر دو، جس پر انہوں نے اپنی تھیلیوں سے سانپ نکال کر چھوڑ دیے۔ جیسے ہی سانپ باہر نکلے، زہر تو ان میں تھا نہیں مگر کاٹ تو سکتے تھے۔ اوپر سانپ کی دہشت بھی بہت ہوتی ہے۔ جیسے ہی ایک شخص کو سانپ نے کاٹا، شور مچ گیا، ہر طرف سانپ 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 کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ مختلف جگہوں پر سانپ نکل کر جلسہ گاہ میں رینگنا شروع ہو گئے، اور لوگوں کی چیخو پکار اور بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ اپوزیشن لیڈر سٹیج پر پہلے حیرت سے کھڑے تماشا دیکھتے رہے، پھر مائک لے کر چیخنا شروع ہو گئے کہ یہ حکومت کی سازش ہے، مگر وہاں کون سنتا تھا؟ ہر طرف چیخو پکار اور بھاگ دوڑ تھی۔ دوسری طرف ہم بھی لوگوں کو بھگا رہے تھے کہ یہ سانپ بہت خطرناک ہیں، ان کا ڈسا ہوا بچتا ہی نہیں۔ اس معاملے میں پولیس بھی ہماری مدد کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں جلسہ گاہ خالی ہو گیا، چند افراد رہ گئے، اور اپوزیشن لیڈر غصے سے ہاتھ مل رہے تھے، مگر لوگوں کو بچانے کے لیے سٹیج سے وہ بھی نہیں اترے۔ ہم بھی چپکے سے وہاں سے کھسک کر چودھری نواز کے ڈیرے پر پہنچ گئے، اور چودھری نواز نے ہم سے سارے حالات سنے۔ اپوزیشن کی ایسی درگت بننے پر وہ خوب ہنستا رہا اور مجھے اٹھ کر گلے لگا لیا اور کہا آج رات کو تم سب کو میری طرف سے پارٹی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا ایپیسوڈ 1 یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، اور آخر میں شکریہ ادا کروں گا سید عباس حمدانی کا، جنہوں نے اتنی پیاری سٹوری لکھی۔ اللہ حافظ۔